دیکھیں میں اس کو بہت ہائی گریڈ کرتا ہوں اور کئی اعتبار سے بے شمار طریقوں سے اس کو سکینڈلائز کیا جا رہا تھا. مثلا جیپ کا نشان ہے، وہ کدھر گیا جیپ کا نشان؟ اچھا یہ بڑی سمبولک بات ہے. ٹھیک ہے، پہلے سے دھاندلی کا چونکہ ان کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا. دیکھیں نون لیگ بنیادی طور پہ چونکہ خود پیداوار ہے دھاندلی کی، یہ انہوں نے جنم لیا تھا فوجی بوٹ سے. تو اب چونکہ فورسز نیوٹرل ہیں اس لیے انہوں نے پہلے سے پریمپٹ کرنے کے لیے پہلے سے شور ڈالنا شروع کر دیا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، مارک مائی ورڈز، میں نے آج کے کالم میں لکھا ہے جو کل چھپے گا، کہ جو گند ڈالے گا وہ بہت گندا ہوگا. اس الیکشن کے نتائج بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی میچورٹی، ان کا شعور، وہ جیسے دریاؤں میں نہیں ہوتا کہ خطرے کے نشان تک آ گیا ہے جی پانی. تو مجھے پہلی بار عوام کا شعور خطرے کے نشان، خطرہ انورٹڈ کاماز میں، خطرہ میرے آپ کے لیے نہیں، خطرہ مخصوص طرح کی، ان کہتے ہیں نا برج الٹ گئے، میں کہہ رہا ہوں برجیاں بھی الٹ گئیں، چوبرجیاں بھی الٹ گئیں. بالکل صحیح سر. یہ حیرت انگیز کام ہوا ہے. یہ ایک حیرت انگیز کام ہوا ہے. لوگوں نے بہت میچورٹی کا ثبوت. اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، بہت ہی عجیب و غریب. ہم سماجی سطح پہ تو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں اور بعض اوقات بہت ہی اچھے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ. تو نون لیگ کے لوگ، میں حیران رہ گیا جنہوں نے کیمپین کی خلاف، آبویسلی ووٹ دیا فلانا ڈمکان. وہ عمران کی سپیچ کے بعد وہ کہتے جی ہم ہل کے رہ گئے. It was such a touching, it was such a moving speech کہ ہمیں پہلی بار، ٹھیک ہے. اور یہ ان کا جملہ جب میں ملا کے دیکھتا ہوں، عمران کی جو اہلیہ ہیں ان کو اپنا آیا، کوئی ایسا آیا جو تمہارا خیال کرے گا. یہ ہے گورننس. ایک باپ کی طرح خیال کرے گا، ایک بھائی کی طرح خیال کرے گا. ایک دیکھیں، ایک مزدور باپ شاید اپنے بچوں کو ہائی پروفائل ایجوکیشن نہ دے رہا ہو، اس کو بہت اچھی خوراک نہ دے رہا ہو، لیکن وہ اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے. سمبولک باتیں. 24 سال پہلے 1 2 10 20 50 نہیں، سینکڑوں کالم لکھے ان گورنر ہاؤسز جنہیں دیکھ کے شرم آتی ہے، جان چھڑاؤ. لیکن یہ عزت اور توفیق رب العزت نے جس آدمی کو دینی تھی اس کو دی ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلا آدمی. یا آپ ذرا غور کرو، یہ سمبولک باتیں ہیں، ان کی علامتی اہمیت بہت زیادہ ہے. 5 جگہ پہ. مطلب کیا ہے؟ باٹم لائن کیا ہے کہ قومی سطح کا لیڈر ہی صرف ایک ہے. یہ گیا تھا نا چھوٹا، کیا بنا شہباز شریف صاحب بھی، بلاول پرانا بھی، گڑھ ہے ان کا. بالکل سارے ہی. اچھا وہ لیاری شہری گواہ بیٹھے، وہ ساری کی ساری. اچھا اب ایک آدمی 5 جگہ سے لڑتا ہے. میں ذاتی طور پہ I was not, to tell you honestly, I was not very happy about it کہ یار یہ بہت ہی زیادہ فرنٹ فٹ پہ. لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا، پاکستان کی تاریخ کا پہلا آدمی ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک قومی جماعت اٹھی ہے. چونکہ عمران کی رفتار بھی دیکھنے والی ہوگی، اس کی کارکردگی بھی انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو دیکھنے والی ہوگی. دیکھیں ان میں سے کسی کے ساتھ نہ میری کوئی دشمنی، نہ دوستی، نہ رشتہ داری. میرا تو عمران کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جان پہچان، تعلق، شناسائی تو بے شمار لوگوں سے ہے. عمران سے تھوڑی زیادہ ہوگی چونکہ عرصہ ذرا لمبا ہے. تو کسی سے نفرت نہیں ہے، کسی سے محبت اور عقیدت نہیں ہے. ہم جیسے لوگ ہیں نا، ہم خواب فروشوں سے کوئی خواب خریدے، کچھ اور نہیں. میرا اپنا ہی شعر ہے، کچھ اور نہیں وعدہ تعبیر کے بدلے ہم خواب فروشوں سے کوئی خواب خریدے. وہ میاں اظہر، وہ ان کا محسن، جس کو انہوں نے، ان کے تکبر نے بالکل، آج دیکھو اس میاں اظہر کا بیٹا، یہ اگین سمبولک بات ہے، اس کا بیٹا اسمبلی میں ہے، اس کے بیٹے باہر دھکے کھا رہے ہیں، مفرور ہیں، بیٹی سمیت یہ اندر ہے، داماد بھی اندر ہے، باقیوں کا بھی پتہ نہیں کیا بننا ہے. 2 کیسز اور پائپ لائن میں.
اچھا یہ کیا ہو گیا ہے؟ نثار صاحب، سر یہ خان جی، صاحب جی، کے جی، جو آپ چیلنجز ہاں ہیں جی۔ نا سر، اس پہ ہم نے ذرا تفصیلاً بات کرنی ہے کہ اس وقت ایک پہاڑ ہے مسائل کا خان صاحب کے سامنے. سر تھوڑا سا پہلے آپ نے بھی یہ بات کی کہ برج سے لے کے برجیاں تک ساری الٹ گئیں. سر یہ محمود اچکزئی صاحب، فضل الرحمان صاحب، ایون بلاول اور شہباز شریف صاحب جی، بھی، جی، یہ سارے سر آخر میسج کیا عوام نے دیا ہے کہ ہم بے وقوف نہیں ہیں اور نہ بے وقوف بن سکتے ہیں؟ یہ میسج کنوے ہوا ہے کیا پولیٹیکل پارٹیز کو؟ سبق کتنا سیکھا ہے انہوں نے؟ یہ سبق سیکھنے کے قابل ہوتے تو آج یہ ملک یہاں کھڑا ہوتا، عمران یہاں کھڑا ہوتا. یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کیا دیا اس ملک کے عوام کو؟ تو یہ سیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور یہ ان کی مجبوری ہے، یہ ان کے ڈی این اے میں ہے، یہ سیکھنے والی جنس نہیں ہے. دیکھیں کمال ہے، میں حیران ہو رہا ہوں. میں کل پرسوں سے خوشی نہ خوشی مجھے پتہ نہیں، ہزاروں کے حساب سے میسیجز کو، ٹیلی فون کو، مبارکباد، لیکن میری حیرت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. 5 سیٹیں، پورا جھاڑو، پورے ملک میں پہلی دفعہ ایک پارٹی اس لیول پہ. کوئی تھوڑا کوئی جلوہ دکھایا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی نے. اور اگر یہ دیکھیں، بات سنیں، یہ سوسائڈل ٹینڈنسی، یہ خود کش بمبار بن چکے ہیں. ان کا خیال ہے یہ کچھ کر لیں گے، جگاڑ لگا لیں گے. یہ نہیں ہوگا. نواز شریف وہ مٹیریل ہے ہی نہیں. اس کی پاپولیرٹی بہت محدود، بہت کاروباریانہ، اور یہ جو اس کی 99 میں تھی وہی اس کی آج ہے. یہ چوری کھانے والے مجنو ہیں جو لیلا کو بھی بیچ دیں ضرورت پڑے تو. اور یہ وقت نہیں رہ گیا. نہ یہ آدمی بھٹو ہے، نہ یہ زمانہ بھٹو والا ہے. یہ غلط فہمی کا شکار ہے. یہ اپنے آپ کو یا دھوکہ دے رہا ہے یا ہم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بیانیاں نہیں ہیں، اب یہ بیابانیاں ہیں. یہ ماریں دلتیاں، ہاتھ پاؤں، جو کرنا ہے کریں. یہ دلدل میں ہیں. اب یہ دلدل میں ہیں. جتنے ہاتھ پاؤں ماریں گے اتنا ہی ان کے غرق ہونے کا پروسیس ایکسیلریٹ ہوگا. اور بات سنیں، ایک میرے جیسا بندہ، دنیا جانتی ہے میں تو آئی نیور مینس ورڈز، میں تو دو ٹوک بات کرنے والا آدمی ہوں. میرا پی ٹی آئی کے ساتھ میری ہمدردی، میری کمٹمنٹ وغیرہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں. آپ یقین کرو یہ جس طرح بولتے تھے میں کنفیوز ہو جاتا تھا کہ یار کوئی آدمی اتنی بے شرمی، اتنی ڈھٹائی سے کیسے اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے. دوسری طرف میں یہ سوچتا تھا کہ پروردگار، جس عمران کو میں جانتا ہوں وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ خائن نہیں ہے، اس میں 100 خامیاں ہوگی. کون سچا ہے؟ اچھا میں سفر چور آدمی ہوں. میرے بچے ویکیشنز کے لیے امریکہ بیٹھے ہیں، میں نہیں گیا، میں نے ہاتھ جوڑ دیا، میں نے کہا مجھ سے نہیں ہوتا سفر. اب پشاور جاؤں، دیکھوں، کس سے پوچھوں؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اور یہ کے پی کے غیور لوگوں نے ان کے تھوبڑوں پہ الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا ہے. نثار صاحب یہ بھی پہلی دفعہ اچھا ہوا میں نے ہے اپنے نا؟ طور پہ یہ فیصلہ کر لیا تھا اپنا کنفیوژن دور کرنے کے لیے کہ یار الیکشن کے نتیجے کا انتظار کرو. کے پی کے لوگ بہت بہت باوقار، بہت غیور ہیں. وہ لوگوں کا بت بنا کے نہیں پوچھتے، وہ ان کو سروں پہ سوار نہیں کرتے، دھتکار دیتے ہیں جو ڈیلیور نہ کرے. کمال دیکھیں. اس کا مطلب ہے یہ سب کے سب جھوٹ بول رہے تھے، یہ سب کے سب جھوٹے تھے، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے. رزلٹ آیا ہے، یہ ایکسپشن ہے. وہ اسی پی ٹی آئی کو واپس لے آئے زیادہ اکثریت کے ساتھ، زیادہ اکثریت کے ساتھ. ہاں زیادہ اکثریت کے ساتھ. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان میں سے ایک ایک شخص جھوٹا ہے، مکار ہے، یہ منافق ہے. اب تو فیصلہ آ گیا نا، اب مجھے کوئی شک نہیں. لیکن آپ ان کی مہارت دیکھو. یہ جو دھمال، خلال، چنڈال، یہ جو چوکڑیاں، پھر میں کہتا یار یہ شہباز شریف بھی کہہ رہا تھا کچھ بھی نہیں ہے، نیازی چفلانا، یہ اچھا میں کہتا تھا یار ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ کل ہم ننگے ہو جائیں گے، ایکسپوز ہو جائیں گے. اگر وہ دوبارہ جیت گیا تو باقی ان کے پلے کیا رہ جائے گا؟ تو پروردگار یہ اس طرح تو بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا. میں ایسا جھوٹ تو کبھی نہیں گن پوائنٹ پہ بھی نہیں بولوں گا جو میں نے ہفتے بعد 10 دن بعد میرا پکڑا جائے. یار جھوٹ بولنے کی بھی ان کو تمیز نہیں ہے.
تو الیکشن تو ماشاءاللہ چشم بدو ٹچ وڈ، اور آپ دیکھو کلچر چینج ہوتے. یہ چونکہ بہت چھوٹے لوگ تھے، یہ بونے اور بوزنے ہیں، یہ ویژنری نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں گورننس کیا ہوتی ہے. اب ری ڈیفائن کرے گا وہ انشاءاللہ، وہ ری ڈیفائن کرے گا، وہ بتائے گا لوگوں کو گورننس کہتے کس کو ہیں. یہ پلیاں پل بنانے کھانے پینے، اور بات سنیں، یہ ڈیسپریٹلی اٹیمپٹ کریں گے. سن لو سارے غور سے، کیوں؟ اگر ان کی پنجاب میں حکومت نہیں بنتی، جو کہ نہیں بنے گی، تو جو گند سامنے آئے گا نا، وہ بیٹا دیکھنے کے قابل ہوگا. اچھا نثار صاحب، یہ پنجاب پہ ذرا میں نے لوگوں کی نسلیں توبہ کریں گی. بالکل صحیح سر. یہ حمزہ شہباز صاحب کی، اس پہ بھی میں نے بات کرنی ہے پنجاب گورنمنٹ فارمیشن پہ، لیکن سر ایک چھوٹا سا سوال بیچ میں، وہ یہ کہ پیپلز پارٹی سے لے کے نون لیگ اور ایم کیو ایم سے لے کے پی ایس پی، ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے. اب خان صاحب نے تو ایک اچھا میسج دیا ہے کہ جس کو تحقیقات کروانی ہے حلقے کھلوا لے. اگر سر حلقے کھلوا کے ری کاؤنٹنگ کے بعد بھی وہ پارٹیز ہار گئیں، تو آپ کے خیال میں پھر آگے ایز اے اپوزیشن پھر کیا کر سکیں گی؟ ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں رہے گا پھر. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں، دس وے اور دیٹ وے، یہ ادھر سے آئیں یا ادھر سے آئیں، ذلت ان کی منتظر ہے. میں نے کہا نا کہ یہ برجیاں اور چوبرجیاں میں نہیں توقع کر رہا تھا. میں نارملی میرے اندازے الحمدللہ اس کا کرم ہے، غلط نہیں، ایک آدھ دفعہ ہی میرا کوئی اندازہ غلط ثابت ہوا ہے. میں نے تو جو یہ مساکے کیا اٹھائے پھرتا ہے، یہ جو اٹھائے پھرتے تھے، یہ میں نے کہا تھا. مجھے ارشاد حقانی صاحب زندہ تھے، انہوں نے کہا کتنی بڑی بات کر دی ہے. میں نے کہا جی وقت بتا دے گا. میں نے کہا تھا یہ نواز شریف اور یہی بے نظیر، یہ دونوں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی مل کے تحریک چلائیں گے. وہ ٹرک پہ بیٹھنے کی نوبت نہیں آئی. انہوں نے وہاں جا کے یہ ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھ کے انہوں نے میثاق جمہوریت کا وہ فراڈ سائن کر لیا، چارٹر آف ڈیموکریسی. تو آئی ریئلی گو رانگ، ہو جاتی ہے بندے سے غلطی. میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا جو ہوا ہے. یہ جاہل ہیں، یہ بے وقوف ہیں، ان کو کہانی سمجھ نہیں آ رہی. ان کو اس وقار کا، اس شاندار رویے کا جو بلور صاحب نے، ہیٹس آف ٹو ہیم، میں نے ریکویسٹ کی ہے اپنے کالم میں، اور دل کی گہرائیوں سے کی ہے. یہ خاندانی باوقار آدمی کتنا، مجھے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میں نے کتنا انجوائے کیا جب انہوں نے کہا کہ شکست تسلیم کرتے ہیں، یہ عمران کی شخصیت ہے. میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اور یہ عمران کی شخصیت ہے. وہ سبحان اللہ، وہ کمزرفو، تمہارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں رہ گیا. اب وہ صاحب، وہ تو ایک باوقار خاندانی آدمی ہے نا، ان کے پاس بھی اس کے علاوہ آپشن نہیں. باوقار طریقے سے اپنا they should keep their fingers crossed اور انتظار کریں کہ بھئی ہوتا کیا ہے، عمران کرتا کیا ہے. نثار صاحب، پنجاب میں آپ ابھی بات کر رہے تھے، سر پنجاب میں بات کر رہے تھے، یہ تو حمزہ شہباز صاحب نے آج ویسے کہا ہے کہ جی ہمیں حکومت بنانے دی، جیسے 2013 میں ہم نے آپ کو کے پی کے میں بنانے دی تھی. سر اب کیا پی ٹی آئی افورڈ کر سکتی ہے کہ ان کو موقع دے، یا اگر ایسا کیا گیا تو پی ٹی آئی غلط فیصلہ کرے گی؟ کرنا کیا چاہیے سر آپ کے خیال میں؟ پی ٹی آئی ایسا کرے گی تو جھک مارے گی. یہ بات کرتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن پاکستان، پنجاب تو ایک فیصلہ کن. اسی لیے میں نے قسطوں میں بھی کالم لکھے کہ بھئی اس کو چھوٹا کرو. اس کے سائے میں آئی فیل امبیرسڈ ایز اے پاکستانی. میں بلوچستان جاؤں، میں کے پی کے باقی پورے ملک، تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے. اٹ از ناٹ اے وائبل یونٹ. اس سے چھوٹے تو کئی ملک ہیں، اس کو چھوٹا کرو. لیکن جب تک نہیں ہوتا، پنجاب فیصلہ کن ہے. کیا کرنی ہے گورننس اور کدھر کرنی ہے بھائی؟ اگر پنجاب میں پھر یہی بیٹھے ہیں، یہ بل بتوڑے اگر انہوں نے آ کے پھر وہی لوٹ مار مچانی ہے، پھر وہی جھک. اور بات سنو، جہاں بچوں کو، میں پتہ نہیں ہے لوگوں کی اولادیں نہیں ہیں یا ان کے اندر درد دل لوگوں کے لیے ظاہر ہے. the way I feel for my own children، میں کسی اور کے لیے تو نہیں اس طرح کر سکتا، لیکن کوئی تو انسان ہوتا ہے نا. تو 400 کروڑ یار، پانی کی ایک بوند نہیں. وہ تو اپنے گھر کے ساتھ ایسے ہی کرے گا. ایک دن سونا پڑ گیا فرش پہ، اور جاؤ
चौबुर्जी, अल्लाह गरीब के रहमत करे, हमारे एक दोस्त थे मेजर रशीद बड़ाइच, वो बड़े समाजी कारकुन थे, और वो मस्जिद मरकज़ का भी एक बार उन्होंने प्लान बनाया और अचानक उनकी डेथ हो गई। वो रजाइयाँ बांटा करते थे, कभी हम भी साथ हुआ करते थे चौबुर्जी में, ठिठरते हुए लोग जमीनों पे। ये रेलवे स्टेशन 5000 जगह लाहौर में है, को हया करो। और तुम जिन पे हुकूमत करते हो उनकी तरह एक दिन जिंदगी नहीं गुजार सकते। ये मामूली बातें नहीं हैं जो कल इमरान ने की हैं कि मुझे वहां रहते हुए शर्म आएगी। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। अगर कोई आदमी बेशर्म नहीं है तो उसे शर्म आएगी। ये हवा नहीं, ये यूं नहीं, वो नहीं, ये ग्वाल मंडी का चेगवेरा, खुदा का खौफ करें, ये दे दें इनको पंजाब तो फिर घर जाएं। क्यों दे दें? पंजाब का हक नहीं है कि उसको बेहतर गवर्नेंस मिले। ये एक नौटंकी जो चल रही है, ये देखें, लोगों ने बता दिया है। शायद अर्ली डेज में तो मैं शायद नहीं, डेफिनेटली मैं अकेली वॉइस, मेरे दोस्तों ने कहा वो तो क्या मैं मेट्रो के पीछे पड़ गया, तेरा क्या बिगाड़ा? सर याद है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और साल डेढ़ के बाद फिर को चूं 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 बाकी लोगों ने बात करनी शुरू की। अब तो लोगों ने अपने दिल खोल के रख दिए सामने। लुटी पुटी पड़ी है ना पेशावर में, इनकी मेट्रो शेट्रो नहीं बनी ना, खुदा बड़ा शहर, बहुत बड़ा बुरा हाल है। उन्होंने कहा नहीं, वी जेन्युइनली लव यू। चूंकि तुमने हमारे दिलों को छुआ है, हमें अस्पतालों में बेहतर ट्रीटमेंट मिल रहा है, हमारे बच्चों के लिए स्कूल तुमने बेहतर कर दिए हैं, तुमने हमारे लिए दरख्त लगाए। ये इतने झूठे लोग हैं, कोई दरख्त नहीं लगा, अच्छा भाई बैनुल-अक़वामी इदारा रिकग्नाइज कर रहा है, मरे जा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। इनको एक्सपोज करने के लिए भी पीटीआई को यहाँ हुकूमत बनानी चाहिए। ये जो केपीके की बात करते हैं, द केस इज एंटायरली डिफरेंट, ये बना लेते हैं, उसका तो पीछे बैकग्राउंड ही कोई नहीं। अच्छा। तुम 10 साल से जिस सूबे को तुम नचोड़ रहे हो, जिसे खा रहे हो, जिसे नोच रहे हो, उसके हकायक तो सामने। मुझे एक इंतहाई जिम्मेदार, मैं इजाजत नहीं थी, आइंदा ले के शायद किसी आपके प्रोग्राम में बता भी दूं। उन्होंने कहा ये वो जालिम लोग हैं, इन्होंने ये जो ऑयल की ये जो बिजली के नहीं पावर प्लांट्स वगैरह में मैनुअल तक उसके तब्दील करके फ्यूल कंजम्पशन 2-2, 3-3 गुना करके ये कार हैं। यानी ये इतनी बिजली प्रोड्यूस करेगा, 1 गिलास लगेगा, फ्यूल एंड मैनुअल चेंज किया हुआ कि जी 3 गिलास लगेगा। मैं क्रूड तरीके से बता रहा हूं क्योंकि मैं जाहिल आदमी हूं, मैं इंजीनियर, मुझे मोटी मोटी बात समझाई गई है। तो उन्होंने कहा कि ये इतनी तय दर तय और इतनी पेचीदा करप्शन है कि यू नीड सम टाइम टू रियली रीच, अच्छा, जहां आपको रीच करना चाहिए।